السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں نے کالے چنے وتھ بوائلڈ رائس بنائے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں، جسٹ لائک جیسے ہم پائے کھاتے ہیں نا، اس طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کالے چنوں کی ریسیپی آپ سے شیئر کی ہے، لیکن اس کی ریسیپی تھوڑی چینج تھی اور یہ ریسیپی تھوڑی سی چینج ہے۔ تو میں نے کہا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو میں ایک دفعہ پھر آپ کو کالے چنے کی گریوی بنانا سکھاتی ہوں، جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو چلیے آئیے ویورز دیکھتے ہیں۔ میں نے کوکر میں بنا رہی ہوں، میں نے ٹھیک ہے کالے چنے تقریباً آدھا کلو کالے چنے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو اوور نائٹ جو ہے بھگو دیا تھا، 3-4 پانیوں سے نکالا اور پھر بھگو دیا۔ پانی میں نے نکال دیا کیونکہ گرمیاں ہیں تو زیادہ دیر بھیگنے کی وجہ سے پانی میں سے ہلکی سی اسمیل آ رہی تھی، تو میں نے ان کو پانی نکال دیا ہے اور نیا پانی میں نے کوکر میں تقریباً 2 گلاس میں نے پانی پہلے سے شامل کر دیا تھا۔ پیاز ڈالے ہیں درمیانے سائز کے، 2 عدد ثابت لہسن ہے، ٹھیک ہے، پورا ثابت ڈال دیا میں نے پھول۔ کوٹا ہوا ادرک ہے 2 چمچ، وہ شامل کر دیا ہے میں نے۔ ٹماٹر درمیانے سائز کے ہیں 5 عدد، بیچ میں سے 2 کر کے پیل کر لیے ہیں۔ اور ریگولر مسالے ہیں، لال مرچ 1.5 چمچ، 1 چمچ دھنیا، 1.5 چمچ نمک اور ہلدی آدھی چمچ۔ ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ان کو کوکر میں بنا رہے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے، درمیانی آنچ پہ، اور اگر کوکر میں نہیں بنا رہے تو کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ نے اس کو پکانا ہے، میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ ابھی میں نے پانی صرف 2 گلاس ڈالا ہے۔ اس وقت جب آپ کوکر میں نہیں بنائیں گے، جیسے کچھ لوگوں کو کوکر کا کھانا نہیں سمجھ آتا یا بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو کم از کم اس کو 40 سے 1 گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ گلانے کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کی سیٹی لگائی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے کھولا ہے، تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اور چنے جو ہیں وہ فل کوک ہو گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیے چنے جو ہے ماشاءاللہ فل کوک ہو گئے ہیں، پیاز گھل گئے ہیں، ٹماٹر گھل رہے ہیں۔ اب اس کو تیز آنچ کر کے اس کی بھنائی کریں گے۔ یہ دیکھیے چنے جو ہے وہ فل کوک ہو گئے ہیں۔ کوکر میں پکانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم فل آنچ کر کے اور اس کو بس فٹافٹ بنائیں، نہیں، میں اس میں بھی جب بناتی ہوں تو میں میڈیم آنچ میں ہی بناتی ہوں تاکہ جو ہے چیزوں کا فلیور خراب نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا چنوں میں سے، تو میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے۔ آئل ڈال کر میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اور بھونتے ہوئے میں اس میں 2 سے 3 ہری مرچیں ثابت ایڈ کروں گی، کیونکہ ویور جب آپ گوشت بھنیں یا چنے بھنیں تو ہری مرچوں کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے بھنائی کے وقت۔ یہ دیکھیے پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا ہے، چنوں کا بھنائی زبردست سی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے ان کا۔ یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں 3 ہری مرچیں ہیں، ڈنڈی میں نے اتار دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو اچھی طرح اس کے ساتھ ہی اور فرائی کریں گے۔ یقین جانیں بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے، بھوک جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ اچھا ویورز یہاں پر میں نے آپ کو بتا چاہوں، ایک طرف میں نے جو ہے نا تقریباً 4 گلاس پانی بوائل ہونے رکھ دیا تھا اور وہ پک رہا ہے، مسلسل وہ پک رہا ہے، ہلکی آنچ میں نے رکھ دیا تھا ایک ابالا دلوا کر۔ تو اگر آپ اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے نا تو کوکنگ جو ٹائم ہے نا وہ ہمارا بڑھ جائے گا۔ تو آپ کوشش کریے گا جب بھی آپ شوربے والی چیز بناتے ہیں تو پانی الگ سے بوائل کر لیں، ایک تو کوکنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے، پانی پہلے سے پکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے پانی بوائل کر لیا تھا، اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 3 گلاس میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھا ویورز، جہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ پتلا شوربہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا شوربہ گاڑھا پسند کرتے ہیں۔ میرے گھر میں میڈیم شوربہ کھایا جاتا ہے، نہ پتلا نہ زیادہ گاڑھا، تو میں اس حساب سے اس میں 3 گلاس پانی لگاؤں گی۔ اور ایک اور بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوربہ پتلا ہو سوپ کی طرح تو آپ اس میں نے 2 پیاز ڈالے ہیں تو آپ نے 1 پیاز اس میں شامل کرنا ہے، کیونکہ پیاز سے ہی جو ہے نا شوربے کا گاڑھا پن ہوتا ہے اور پتلا پن ہوتا ہے۔ تو بس ڈھکوں گی، سیٹی نہیں لگاؤں گی، جسٹ میں نے ڈھکا ہے اس کو، اور ڈھکنے کے بعد میں نے اس کو 5-10 منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے، شوربہ بھی گاڑھا گاڑھا میڈیم سائز کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں گرم مسالہ اور
دھنیا ایڈ کروں گی گارنشنگ کے طور پر، اور بس یہ فائنل ہے۔ بوائل چاول میں نے کر لیے تھے، ٹھیک ہے، اور یقیناً آپ کو میری ریسیپی بہت آسان لگے گی، اور جب آپ پکائیں گے سیم ریسیپی فالو کریں گے تو یقین جانیں بہت ہی مزیدار یہ شوربے والے چھولے بنتے ہیں۔ اس طرح آپ بھونے بھی بنا سکتی ہیں، اپنی مرضی سے گریوی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جی ویورز، اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ٹپ اور ٹرکس کیسے لگے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنی بہن ثنا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیس، اسٹے کنیکٹڈ۔